بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے علی میر گنڈا پور کو فارغ کر دیا اور نئے CM کا KPK کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کی انفارمیشن لیٹ کیوں دے رہا ہوں، تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے تاکہ مکمل انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ خبر سن چکی ہوگی کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ KPK کے لیے نامزد کر دی گئی۔ کیا علی امین گنڈا پور کوئی غداری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جو ہم نے آپ کو بہت سے ویلاگوں میں بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے ساتھ غداری بھی کر چکا ہے، اور غداری کے اب کوئی اس کے پاس وفاداری کا ثبوت نہیں ہے جس سے عمران خان مطمئن ہو کہ علی امین گنڈا پور میرے ساتھ ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور کو جو حکم دیتے تھے، علی امین گنڈا پور عمران خان کے حکم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور عمران خان کے حکم کی جان بوجھ کر ایسی باتیں نہیں بتاتے تھے جو عمران خان صاحب نے کی ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے جو علی امین گنڈا پور کو سب سے بڑے پہلے جو حکم دیے، 4 حکم دیے تھے، ان میں کون سے؟ سب سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، تو گنڈا پور نے انکار کر دیا اور اپنی حکومت۔ دوسرا ہے کہ عمران خان کو پتہ چلا ہے کہ یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے میری پارٹی کو توڑا، اس پر بھی عمران خان صاحب کو غصہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بجٹ پیش نہیں کرنا، تو اس نے پیش کر دیا اور سب سے پہلے منظور کرایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا کو کہ مجھ سے ملے، تو گنڈا پور نہیں ملا۔ جب اس کو لوگوں نے جھوٹی دکھائیں تو اس کو شرم ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ جب نہیں رہیں گے تو جب یہ میدان میں جائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کا میں حکم نہیں مانتا تھا۔ اب میرے ساتھ پاکستان کی عوام کیسا سلوک کرے گی، یہ بات بھی اب دیکھنے والی ہوگی۔ دوسرا کہ پاکستان کے جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی تھی اور بہن بھائی بن گئے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو یہ پہلے کام کر لینا چاہیے تھا۔ جب مسعود نشستوں کے فیصلے سے پہلے اگر گنڈا پور کو ہٹا دیتے تو وزیر اعلیٰ KPK سے پہلے جو ہوتا تو وہ ہو جاتا، تو یہ بات ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات بھی قابل غور ہے۔ تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو سہیل افریدی کیا وزیر اعلیٰ کے کام سر انجام دے پائیں گے جو گنڈا پور سے عوام نے توقع کی؟ گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر عمران خان کو رہائی کراؤں گا، تو 90 دن کے اندر عمران خان نے اس سے ایک دن پہلے رہتے ہوئے گنڈا پور کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچنا ہے، تو گنڈا پور نے ڈی چوک پہنچنے سے انکار کر دیا اور KPK ہاؤس میں پہنچا، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی اغوا کیا تھا جو KPK میں لے گیا۔ وہ بھی آپ لوگوں کے سارے بات سامنے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا پیپل پارٹی یا نون لیگ یا مولانا فضل الرحمان یا دیگر جماعتیں مل کر اپنا علی امین گنڈا پور کے جو عمران خان صاحب کا نیا وزیر اعلیٰ اس کو ٹف ٹائم دیں گے؟ تو ہو سکتا ہے کہ PTI کے جو غدار ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں۔ 53 تعداد اس کی ہے اپنا پیشن کی، اور 91 میں سے کم 53 91 میں فرق ہے۔ کم سے کم ان کو 30 MPA ضرور ہوں گے۔ 30 MPA ہوں گے تو 83 اور PTI کے 60 پر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ان کو 20 MNA کی ضرورت ہوگی، 20 MNA کی ضرورت MP کی ہوگی۔ کیا یہ MP جو ممبر صوبائی اسمبلی ان کو توڑ پائیں گے یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ کیا سہیل افریدی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ بھی ہوگا۔ دیکھیے، میرا اس پر اپنا اوپینین واضح ہے کہ میں نے کہا تھا جب تک میں گنڈا پور میں نے جب کہا تھا کہ گنڈا پور ہو یا سلمان اکرم راجہ ہو یا چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہو یا جنید اکبر ہو، جنید اکبر کے بارے میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک میں نہیں دیکھوں گا، میری اس پر اوپینین نیوٹرل ہے، میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار وہی ہے جو جیل میں یا وہ عہدے پر آتا ہے، تو وہ عہدے پر آ کر ثابت کرتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حکم کے سامنے ہے۔ تو PTI کا سوشل میڈیا اس وقت خوشیاں منا رہا ہے،
اور گندہ پور سے جان چھٹی جو کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ ہٹانے کی ایک اور وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایف آئی آر درج کریں جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور جو ڈرون حملے ہوئے اور وہاں معصوم شہری شہید ہوئے، تو گنڈا پور نے عمران خان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا جو 26 نومبر کو لوگ شہید ہوئے ان پر ایف آئی آر درج کریں اور ان کی ایف آئی آر معلومات کریں، تو گنڈا پور نے وہاں بھی عمران خان صاحب کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا اور عمران خان صاحب کا حکم نہیں مانا، تو عمران خان نے بالآخر کل اپنی توشہ خانہ 2 کیس سے پہلے یہ کہہ دیا اب اگلا نمبر بیرسٹر گور علی کا ہے اور اس کو فارغ کیا جائے گا اور پارٹی سے اور اس کے بعد اگلا نمبر جو ہوگا وہ سب سے بڑا نمبر ہوگا جنید اکبر کا۔ جنید اکبر نے کوئی بھی خاص وجہ نہیں کام کیا، تو جنید اکبر کیا تیمور جھگڑا کو سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن گیا تو کیا شامل کریں گے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ آئیں گی تو عمران خان صاحب کے بیان پر اور عمران خان صاحب کے جو ایکس پیغام آیا وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ولاگ میں ضرور بتائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں آگاہ ہم ضرور کریں گے کہ اس معاملے پر کیا ہوا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ انسٹاگرام پر سنتے ہیں ویڈیو یا تھریڈ پر یا فیس بک پر یا کسی اور جگہ پر تو آپ ہمارے کامنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کی اس پر کیا رائے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ msnews.com پر جائیں اور آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی۔ شکریہ۔